بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 29 پڑھیں گے۔ 26ویں حدیث جو کہ فضیلت علم کے بارے میں ہے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 518، دوسری فصل۔ فرشتے طالب علموں کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لو کہ خدا کے ملائکہ کی مختلف انواع و اقسام ہیں، اور یہی وہ جنود خدا ہیں جن کے بارے میں خدا کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اقسام ملائکہ ایک قسم مجذوبین و مہمین کی ہے جن کی نظر عالم وجود کی طرف نہیں ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں کہ خدا نے آدم کو پیدا کیا ہے یا نہیں، وہ تو جلال و جمال حق میں مستغرق ہیں اور ذات حق میں فانی ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ نون قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں اس کی قسم ہے، میں کلمہ مبارکہ نون سے انہی ملائکہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری قسم ملائکہ مقربین اور ساکنان جبروت اعلیٰ کی ہے۔ ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی عوالم کے لیے جو شان و تدبیر ہے وہ دوسرے کے لیے نہیں ہے۔ تیسری قسم عوالم ملکوت اعلیٰ اور جنات عالیہ کے ملائکہ، ان کی بھی مختلف انواع اور متعدد اصناف ہیں۔ چوتھی قسم عوالم برزخ و مثال کے ملائکہ ہیں۔ پانچویں قسم عوالم طبیعت و ملک پر موکل ملائکہ ہیں۔ ان میں سے ہر ایک موکل امری اور مدبر شانی ہے۔ یہ ملائکہ ان کے علاوہ ہیں جو عالم برزخ و مثال میں موجود ہیں۔ چھٹی قسم ان ملائکہ کی ہے جو عالم مثال و برزخ میں موجود ہیں۔ ساتویں قسم ان ملائکہ کی ہے جو موکل عالم طبیعت و ملک ہیں کہ ان میں سے یہ ایک موکل امری و مدبر شانی ہے، اور عالم ملک کے ملائکہ مدبرہ کا یہ گروہ عالم مثال و برزخ میں موجود ملائکہ کے علاوہ ہیں۔ یہ تمام قسمیں اپنی جگہ پر ثابت ہیں اور روایات سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ملائکہ کے تمام قسموں کے لیے بالوں پر بازو اور دیگر اعضاء ثابت نہیں ہیں، بلکہ مہمین سے لے کر ملکوت اعلیٰ کے ساکن فرشتے اس قسم کے اعضاء اور اجزائے مقداریہ سے منزہ و مبرہ ہیں۔ یہ تمام ملائکہ تمام قسم کے مادوں اور ان کے لوازم، تقدیرات اور اس کے عوارض سے مجرد ہیں۔ ہاں، عالم مثال کے ملائکہ اور موجودات ملوکیتیہ برزخیہ کے لیے اعضاء و جوارح اور بال و پر کا ہونا ممکن ہے، البتہ یہ سب چونکہ تقدیرات برزخیہ کے عوالم اور تمثیلات مثالیہ میں سے ہیں، اس لیے ہر ایک کے لیے مخصوص مقدار اور مخصوص اعضاء جوارح ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، عبادت یا جہاد میں سب باندھنے والوں کی قسم۔ دوسری جگہ آیا ہے، فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، جن کے 2 اور 3 اور 4 پر ہوتے ہیں، اور یہ اسی قسم کے ملائکہ کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ملائکہ مقربین اور جبروت اعلیٰ میں رہنے والے اپنے وجود قیومی کے احاطے کی وجہ سے جس عالم میں چاہیں اسی عالم کی حیت و صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ جناب جبرائیل چونکہ مقربین بارگاہ اور حامل وحی الہی اور عالم جبروت کے رہنے والوں میں سب سے اعلیٰ مراتب موجودات میں سے تھے، اس لیے حضرت رسول اکرم کے لیے مثال مقید میں ہمیشہ اور مثال مطلق میں صرف 2 مرتبہ اور ملک میں کبھی کبھی ظاہر ہوتے تھے۔ عالم ملک میں کبھی وحی قلبی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ جناب وحی قلبی رسول خدا کے شیرخوار بھائی اور ان لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ملائکہ کا ملکی صورت میں آنا بھی دیگر موجودات ملکیہ کی طرح نہیں ہے کہ جس کو سلیم الحس دیکھ سکے، بلکہ ان میں جہات ملکوتی کا غلبہ رہتا ہے اور جہات ملکی مغلوب رہتے ہیں، اور اسی لیے تمثیلات ملکیہ کے باوجود لوگ ان کو اپنی ملکی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تھے، بلکہ تائید حق اور حضرت رسول کے اشارے پر بعض اصحاب رسول جبرائیل کو وحی قلبی کی صورت میں دیکھ لیتے تھے۔ اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ طالبان علم و معرفت اور حق و حقیقت کی طرف متوجہ ہونے والے، رضائے الہی کے راستے پر چلنے والے افراد حضرت آدم جو سجود ملائکہ اور تمام دائرہ وجود کے مطاع تھے کی روحانی اولاد ہیں، اور تمام ملائکہ خدا اس کے ساتھ عنایت رکھتے ہیں اور اس کی تائید و تربیت پر مامور ہیں۔
اب چونکہ یہ ملکی ملکوتی ہو گیا اور عرضی سماوی ہو گیا، اس لیے ملائکہ کے بازوؤں پر پیر رکھتا ہے۔ اگر ملکوتی اور مثالی چشم بصیرت کھل جائیں تو دیکھے گا کہ ملائکہ کے بازوؤں پر ٹھہرا ہے اور ان کی تائید سے راستہ طے کر رہا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ملک سے ملکوت کا سفر کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے باوجود ابھی راستے میں ہی ہیں، لیکن جو ابھی ملکی ہیں اور ملکوت تک نہیں پہنچے، ان کے لیے ممکن ہے کہ ملکوتی حضرات ان کی تائید میں مشغول ہو اور ان کی تواضع کے لیے اور ان کی خوشنودی اور عمل کی وجہ سے اپنے پروں کو ان کے لیے فرش بنا دیں، جیسا کہ اس حدیث میں اور اوالی اللہ والی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ جناب مقدار فرماتے ہیں، میں نے رسول خدا کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ملائکہ طالب علموں کے خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے تاکہ طالب علم ان کو پیروں سے روندیں۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ خدا کی اور اس کی مرضی کی طرف قدم بڑھانے والوں کے پیر دوش ملک پر ہوتے ہیں، اور وہ شخص ان کے بازوؤں پر بیٹھا ہے اور آخر مراتب تحصیل اور حصول علم و معرفت تک یہ فرش رہتا ہے۔ البتہ درجوں میں فرق ہوتا ہے، اور ملائکہ اور ان کے معیدین اس طالب علم کے کبھی کبھی بدل جاتے ہیں تاکہ سالک کا کام اس منزل تک پہنچ جائے کہ ملائکہ کے سروں سے قدم اٹھا کر عوالم و مدارج کو طے کر کے ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ملائکہ مقربین کا گزر نہ ہو سکے، اور امین وحی جبرائیل یہ کہتے ہوئے نظر آئیں، اگر میں اب ایک انگل بھی بڑھ جاؤں تو جل جاؤں گا۔ اور چونکہ یہ مطلب برہان سے ٹکراتا نہیں بلکہ اس کے موافق ہے، لہذا تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ صدرۃ المتعالین نے تعویل کی۔ حالانکہ موصوف عالم مثال کے ملائکہ اور تمثیلات ملکہ اور ملوکیتیہ ملائکہ کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ اپنی حکمت کی کتابوں اور علمی اسفار میں بے نظیر بیانات سے ثابت بھی کیا ہے، اور سچ یہی کہ ایسے دلائل و بیانات انہی بزرگان کے ساتھ مخصوص ہیں۔ تیسری فصل، تمام آسمان و زمین کے باشندے طلاب کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ جان لو کہ حقیقت وجود تمام کمالات و اسماء و صفات کا عین ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے۔ چنانچہ وجود محض کمال محض ہے، اور اسی بنا پر کیونکہ خداوند عالم محض وجود ہے لہٰذا محض کمالات ہے اور عین اسماء و صفات جلالیہ و جمالیہ ہے، اور حدیث میں بھی ہے خدا کل علم اور کل قدرت ہے، اور یہ بات برہان سے ثابت ہے کہ حقیقت وجود آئینوں میں عین تمام کمالات ہے اور کسی بھی کمال کا اس سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ بس اتنا تو ضرور ہے کہ ان کمالات کا ظہور و وجود وسط و وضق اور صفائی و قدورات آئینہ کے تابع ہے۔ اگر آئینہ صاف ہے تو وجود کا انجلا بھی واضح ہے، اور اگر آئینہ گندا ہے تو ظہور وجود بھی دھندلا ہوگا۔ اسی لیے تمام سلسلہ وجود آیات ذات ہیں اور اسماء و صفات کے آئینے ہیں، اور یہ مطالب براہین سے ثابت ہے کہ بلکہ مطالب حکیمیہ میں کوئی بھی مطلب اس کی طرح قوی و مضبوط نہیں ہے، اور یہ مطلب اصحاب شہود کے مشاہدات اور ارباب معرفت کے ذوق کے مطابق ہے، اور قرآن کریم و اخبار اہل بیت کے موافق ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں متعدد مرتبہ تمام موجودات کی تسبیح کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں، سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، اور ساری زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے حمد و ثنا کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ اس کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اور یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس ذات خدا اور اس کے صفات جلال و جمال کے علم و معرفت کا لازمی نتیجہ ہے، اور یہ کسی علم و معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں اس کو اتنی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو قابل توجہ و تعویل نہیں ہے۔ اس کے باوجود اہل حجاب اور رسمی فلسفہ و کلامی مجادلات اور معارف الہیہ سے محبوب حضرات نے کلام خدا کی ایسی بارد تعویلات کی ہیں جو بعض مقامات پر ظواہر آیات و نصوص کی مخالفت پر مشتمل ہونے کے ساتھ ساتھ مثلاً سورہ نمل میں چیونٹی کی گفتگو ائمہ معصومین کی نصوص کثیرہ کی مخالفت کے علاوہ مضبوط ترین حکمہ کی دلیلوں کے بھی خلاف ہے۔
لیکن ان براہین اور ان کے مقدمات کا ذکر اس کتاب کی تالیف کے مقصد کے خلاف ہے، اس سے اعراض کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام موجودات کی خدا کے لیے حمد و ثنا شعور و ادراک سے ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں کہ رسول خدا نے فرمایا، بعثت سے پہلے جب میں بھیڑوں اور بکریوں کو چرایا کرتا تھا تو کبھی میں دیکھتا تھا کہ گوسفندیں بغیر کسی وجہ کے دہشت زدہ ہو جاتی ہیں اور بھاگنے لگتی ہیں۔ پھر بعثت کے بعد میں نے جبرائیل سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ وحشت و فرار اس ضرب کی وجہ سے ہے جو کافر کو ماری جاتی ہے، کہ جس سے سننے والے تمام موجودات ثقلین کے علاوہ۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، میں اونٹوں اور بھیڑوں کو چراتے ہوئے دیکھتا تھا اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جو جانوروں کو چراتا نہ رہا ہو۔ چنانچہ میں نبوت سے پہلے جانوروں کو دیکھا کرتا تھا کہ وہ آرام سے ہیں اور ان کے ارد گرد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو بھڑکاوے، یہاں تک کہ وہ خود بخود خوفزدہ ہو جاتے تھے اور بھاگنے لگتے تھے۔ تو میں نے کہا تھا، یہ بات کیا ہے؟ اور مجھے تعجب ہوتا تھا، یہاں تک جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا، کافر کو جب مارا جاتا ہے تو دنیا کی ہر مخلوق ثقلین کے علاوہ اس کو سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے، جس سے سننے والے تمام موجودات ثقلین کے علاوہ متوحش ہو جاتے ہیں۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں، جب تک انسان ملک اور اس کی تدبیرات میں مشغول رہتا ہے، اس وقت تک وہ ملکوت سے محجوب ترین انسان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی مشغولیت سب سے زیادہ اور سب سے قوی ہوتی ہے، لہٰذا اس کا احتجاب بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے اور نیل ملکوت سے بھی سب سے زیادہ محروم ہوتا ہے، اور نیز تمام موجودات کے لیے ایک وجہ ملکوتی ہے جس کی وجہ سے موجودات زندگی، علم اور دیگر شؤون حیاتی کے مالک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم ابراہیم کو سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا انتظام دکھاتے رہے، اور یہ دوسری وجہ ہے کہ موجودات کے اندر علم و حیات کی صلاحیت ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ تمام موجودات کو علم و معرفت ہے اور سب کے اندر وجہ مخلوقی ہے، لیکن چونکہ انسان ان تمام موجودات کے عرض میں واقع نہیں ہے بلکہ طول میں واقع ہے اور ملکوت سے بھی محجوب ہے، اس لیے نہ ان کی زندگی اور نہ ہی قوائف زندگی کا عالم ہے۔ البتہ جو انسان طریقے علم کا سالک اور خدا کی طرف متوجہ ہوئے اور جو سلسلہ وجود کا شاہکار اور دار تحقیق کا ولی نعمت ہے، اس کے لیے ممکن ہے کہ یہ موجودات استغفار کرے اور ذات خداوند کی مقام غفاریت سے بزبان قال و لہجہ ملکوتی جس کھوکھلے ہوئے ملکوتی کان سنتے ہیں، دعا کرے کہ اس کامل مولود ملک اور فخر موالد طبیعت کو اپنے بہار مغفرت میں مشترک کر دے اور اس کے تمام عیوب کو چھپا دے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر موجودات کو علم ہے کہ انسان کامل عالم باللہ و عارف معرف الہی اور جامع علم و عمل کے واسطے کے بغیر ان موجودات کا ذات مقدس میں فنا ہونا اور بحر کمال میں ڈوب جانا ممکن نہیں ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ ثابت ہے۔ اس وجہ سے کمال انسانی کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو بحر غفاریت ہیں استغراق حاصل ہو جائے، تاکہ اس وسیلے سے ان موجودات کو بھی ان کے مناسب کمال حاصل ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ چوتھی فصل، جس طرح کے 13ویں اور 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہے، اسی طرح عالم کو عابد پر فضیلت ہے۔ یہ جان لو کہ علم و ایمان کی حقیقت علم سے مختوم ہے، وہ نور ہے، اور یہ بات برہان و عرفان کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ نصوص و اخبار اہل بیت علیہم السلام کے بھی موافق ہے، اس لیے کہ حقیقت نور یعنی جو بالذات واضح اور ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو، حقیقت علم کے لیے ثابت ہے اور اس پر صادق ہے، بلکہ حقیقت علم پر اس کا صدق حقیقت ہے اور انوار حسیہ پر اس کا صدق مزاج سے زیادہ اشبہ ہے۔ اس لیے نور حسی در حقیقت ظہور ذاتی نہیں رکھتا بلکہ اس حقیقت کے تعینات میں ہے اور صاحب ماہیت ہے، لیکن حقیقت علم بالذات عین وجود ہے۔ ہاں مفہوم میں ضرور مخالف ہے، لیکن متن عیان و اصل حقیقت میں اس سے موافق اور متحد ہے، اور حقیقت وجود عین نور و عین علم ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ پس معلوم ہوا کہ علم عین نور ہے، اور قرآنی آیتوں میں علم و
ایمان کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جسے خدا ہی نے علم نہ دیا ہو تو اس کے لیے کوئی علم نہیں، یعنی نور نہیں ہے، تفسیر اہل بیت میں نور کی تفسیر علم سے کی گئی ہے، اسی لیے ترجمے میں علم ہی لکھا گیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، اللہ نور السماوات والارض سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسی طرح ہے، اور مثل نورہ سے مراد رسالت مؤاب ہے۔ کمشقہ سے رسول خدا کا سینہ ہے، فیہا مصباح سے مراد کے سلسلے میں امام نے فرمایا ان کے اندر نور علم ہے، یعنی نبوت ہے، اور المصباح فی زجادہ سے مراد رسول خدا کا وہ علم ہے جو حضرت علی کے قلب کو ملا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا رسول خدا کا ارشاد ہے، میں زمین و آسمان کا ہادی ہوں، اور جو نور مجھے عطا کیا گیا، یعنی وہ نور جس سے ہدایت حاصل کی جاتی ہے، وہ اس مشکات کے مطابق ہے جس میں مصباح ہو۔ تو مشکات سے مراد قلب رسول ہے، اور مصباح سے مراد وہ نور ہے جس میں علم ہو۔ ایک روایت میں معصوم نے فرمایا مومن 5 نور میں منقلب ہوتا رہتا ہے، اس کا مدخل نور، اس کا مخرج نور، اس کا علم نور، اس کا کلام نور، اور قیامت کے دن جنت میں جانا نور ہے۔ مشہور حدیث میں وارد ہے، علم ایک قسم کا نور ہے جس کو خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث عنوان بصری کی طویل حدیث کے ضمن میں اور شہید سعید کے اس منت المرید کے حاشیے پر ہے جو روز الجنہ کے ساتھ چھپا ہے، وہاں پر عین حدیث پوری مرقوم ہے۔ اہل علم و ایمان کے مطابق اس نور کے بھی متعدد مرتبے ہیں۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ یہ حقیقی نور جو اہل علم و ایمان کے قلوب میں ہے، چونکہ عالم آخرت کے انوار سے ہے، لہذا اس عالم میں نفس کی فعالیت کی بنا پر نورانیت حسیہ کی صورت میں ظاہر ہوگا، اور یہی نور صراط کو روشن کرے گا۔ کچھ لوگوں کا نور سورج کی طرح ہوگا، کچھ کا چاند کی طرح ہوگا، یہاں تک کہ بعضوں کا نور صرف اتنا ہوگا کہ اس سے صرف پیر کے آگے کا حصہ روشن ہوگا۔ اب معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں بغیر کسی شائبہ مجاز کے علم نور ہے اور ظہور، مگر ہم بیچارے چونکہ فطرت کے تاریک پردوں اور عالم ملک کے تاریک رات میں رہتے ہیں، اس لیے شمس حقیقی کے علم و نور سے روز افزوں دانش و بینش سے محروم محبوب ہیں، اور ہم یہ گمان کرتے ہیں یہ تو مثال بے مجاز و استعارات و اندازے و تعبیر پر متبنی ہے۔ جی ہاں، اب جہاں تک ہم رعایتی زندگی کے خواب میں ہیں اور فطرت کا نشہ ہمارے سر میں سمایا ہے، اس وقت تک حقیقت و مجاز نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری مجازی نظروں میں یہ مجازی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ عالم مجاز میں حقیقت بھی مجازی نظر آتی ہے۔ بقول مولا کائنات لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو بیدار ہوں گے۔ جب ہماری آنکھ کھلے گی تو دیکھیں گے کہ جس طرح سورج و چاند روشن ہے اور روشنی بخش ہیں، اسی طرح عالم کا نور بھی ہے۔ عالم اس دنیا میں اپنے علم کے نور سے تاریک دلوں کو روشن کرتا ہے، اور جہالت و نادانی کے مردوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ اسی طرح عالم آخرت میں بھی اس کا علم محیط ہوگا، اور اس کے مشکات علم سے روشنی حاصل کرنے والے اور اس سے ارتباط رکھنے والے اسی کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر علم عبادت بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی لیے عابد کے لیے بھی ایک نور ہے جو خود اس کے لیے مخصوص ہے، بلکہ عبادت اور ایمان باللہ بھی سنخ نور ہی سے ہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ عابد کا نور صرف اس کے لیے روشنی دے گا اور اسی کے پیروں کے نیچے کی جگہ کو روشن کرے گا، مگر دوسروں کو روشنی نہ دے سکے گا۔ اسی لیے عبادت گزاروں کی مثال ان ستاروں کی طرح جو 14ویں رات کو چاند کی بھرپور روشنی کی وجہ سے صرف اپنی جگہ پر روشنی دیتے ہیں، لیکن دوسروں کو نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نور عطا کرتے ہیں۔ پس عالم کے سامنے عابد کی مثال ستارے جیسی ہے، لیکن نہ اس ستارے کی طرح جو شب تاریک میں چمکتا ہو اور ایک حد تک روشنی دیتا ہو، بلکہ اس کی مثال اس ستارے کی طرح ہے جو چاند کی 14ویں کو چمکتا ہو کہ خود تو ظاہر ہے مگر دوسرے کو روشنی نہیں دے سکتا۔ جناب سدرۃ المتعالین فرماتے ہیں اس حدیث میں عالم سے مراد غیر عالم ربانی ہے، یعنی اس سے مراد وہ عالم ہے جس کا علم لدنی اور وہبی ہو، جیسے
انبیاء و اولیاء کے علوم اور اس دعوے کی دلیل یہ کہ اس کی مثال چاند سے دی گئی ہے، ورنہ اگر انبیاء وغیرہ کا علم مراد نہ ہوتا تو اس کی مثال سورج سے دینا مناسب تھی، کیونکہ انبیاء کو علم براہ راست خدا سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنے نوع جنس میں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ پانچویں فصل، انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کی جو وراثت انبیاء سے ہے وہ روحانی ہے، اور جس طرح ان کی ولادت ملکوتی ہے، انسان اگرچہ نشۂ ملکیہ و جسمانیہ کے اعتبار سے مولود ملک ہے، لیکن انبیاء کی تربیت اور مقام قلب حاصل ہو جانے کی وجہ سے اس کی ولادت ملکوتی ہو جاتی ہے، اور اس ولادت کا منشا پدر جسمانی ہوتا ہے۔ اسی طرح اس ولادت کا منشا انبیاء کرام ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء پدر روحانی ہیں، اور ان کی وراثت اور در حقیقت وراثت باطنی اور روحانی ہوتی ہے، اور ولادت ثانوی ملکوتی ہے، اور انبیاء کے بعد تعلیم و تربیت علماء کے ہاتھوں ہوتی ہے، اور یہی علماء کرام انبیاء کے حقیقی روحانی وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء اپنے اس مقام روحانیت کی بنا پر نہ تو درہم و دینار کے مالک ہوتے ہیں اور نہ عالم ملک و شیون ملکیہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کی وراثت ان کے اس مقام کے اعتبار سے علم و معرف کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اگرچہ انبیاء کرام بھی ملکی ولادت اور دنیاوی اعتبار سے تمام بشری حیثیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے، اے رسول کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، اور اس اعتبار سے علماء انبیاء کے وارث نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے وارث خود ان کے جسمانی اولاد ہوں گے، اور اس وقت جسمانی اعتبار سے انبیاء درہم و دینار کے مالک و وارث ہوا کرتے ہیں، اور یہ حدیث واضح بلکہ صریح طور سے روحانی وراثت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ ذکر کیا گیا، اور رسول خدا کی وہ حدیث جو آن حضرت کی طرف منسوب ہے، یعنی ہم گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے، کو اگر صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شان نبوت اور وراثت روحانی کے اعتبار سے وہ حضرات کس کو مال و منال کا وارث بناتے ہیں، بلکہ ان کی میراث علم ہوتی ہے، جیسے کہ واضح ہے۔ والسلام۔ فہرست مطالب، حدیث نمبر 27، عبادت و حضور قلب، صفحہ نمبر 531، پہلی فصل، فراغت وقت و قلب و در عبادت، صفحہ نمبر 532، استخفاف نماز کی وجہ سے شفاعت سے محرومیت، صفحہ نمبر 533، فراغت قلب کی اہمیت زیادہ ہے، صفحہ نمبر 534، ایمان و یقین کی کمزوری عبادت میں سستی کا سبب بنتی ہے، صفحہ نمبر 534، نفس کی پوری توجہ کسی چیز کی طرف دوسرے امور کی طرف توجہ سے مانع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 535، نماز میں حضور قلب اور اس کی قبولیت کا معیار، صفحہ نمبر 536، عبادت میں ائمہ کی سیرت، صفحہ نمبر 538، دوسری فصل، حضور قلب کے مراتب، صفحہ نمبر 539، خدا کی ثنا عبادت ہے، صفحہ نمبر 540، عبادات کے توفیقی ہونے کا سبب، صفحہ نمبر 541، عبادت میں حضور قلب کے مراتب، صفحہ نمبر 542، معبود میں حضور قلب کے مراتب، تجلیات افعالی و اسماعی و ذاتی میں حضور قلب، صفحہ نمبر 542، حضور قلب، صفحہ نمبر 543، نبی اکرم کی سبب خاتمیت، صفحہ نمبر 543، مناجات خدا سے اولیاء اللہ کے مختلف و متفاوت فائدے، صفحہ نمبر 544، تیسری فصل، حضور قلب کے حاصل کرنے کا طریقہ، صفحہ نمبر 544، تجسم اعمال یعنی اعمال و افعال کی باطنی صورت، صفحہ نمبر 544، تجسم اعتقاد، صفحہ نمبر 545، فرائض کی کمی کو دور کرنے کے لیے نوافل رکھے گئے، صفحہ نمبر 546، خدا سے خوف کھانا اور نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہے، صفحہ نمبر 547، اہل بیت کے اعمال، صفحہ نمبر 548، چوتھی فصل، عبادت میں فراغت غنائے قلب کا سبب ہے، صفحہ نمبر 552، نفس کے صفات کمالی سے غنا ہے، نفس کے سماعت کمالی سے غنا ہے، صفحہ نمبر 552، غنائے حق و فقر انسان، صفحہ نمبر 553، دنیا کی طرف توجہ ظلمت قلب و قدورت قلب کا سبب ہے، صفحہ نمبر 554، نقطہ توکل و تفویض کے درمیان توافت، صفحہ نمبر 555۔
27ویں حدیث صفحہ نمبر 531۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، توریت میں لکھا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر تاکہ میں تیرے قلب کو بے نیاز کر دوں اور تجھے تیری خواہشوں کے حوالے نہ کروں، اور میری ذمہ داری ہے کہ تیرے لیے فقر و فاقہ کے راستے کو بند کر دوں اور تیرے دل کو اپنے خوف سے بھر دوں، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا تو میں تیرے دل کو دنیا کی شغلوں سے بھر دوں گا اور تیری راہ فقر کو بند نہ کروں گا، تجھے تیرے طلب و خواہش کے حوالے کر دوں گا۔ تزری لقضا تزری باب تافل سے آیا ہے، اس کا مطلب ہے اپنے پورے وقت کو اس کے لیے اسی طرح صرف کر دیا کہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو، اور عبادت کے لیے دل کو خالی کرنے کا مطلب ہے اس کے لیے ہر چیز سے اپنی توجہ کو ہٹانا۔ پہلی فصل، جان لو کہ عبادات کے لیے فراغت حاصل کرنے کا مطلب اس کے لیے فارغ وقت کا ہونا اور فراغت قلب کا حاصل ہونا ہے۔ عبادت کے اندر یہ چیز بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کے بغیر حضور قلب پیدا نہیں ہوتا، اور حضور قلب کے بغیر عبادت بے قیمت ہے۔ حضور قلب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک فراغت وقت اور فراغت قلب۔ دوسرے، قلب کو عبادت کی اہمیت کا سمجھانا ہے۔ فراغت وقت سے مراد یہ کہ انسان ہر شب و روز کے لیے اپنی عبادت کا وقت متعین کرے اور اپنے کو اس وقت عبادت کے لیے معین کر دے، اس وقت میں کوئی دوسرا کام انجام نہ دے، اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ عبادت ایک اہم چیز ہے، دوسرے کاموں سے اس کی اہمیت زیادہ ہے بلکہ دوسری چیزوں کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے وقت معین کرے گا اور اس وقت کی حفاظت کرے گا، اور اس کے بعد میں بقدر مقدور تھوڑا سا اس سلسلے میں بیان کروں گا۔ بہرحال عبادت گزار آدمی کو اپنی عبادت کے لیے وقت معین کرنا چاہیے، اور اوقات نماز جو مہم ترین عبادت ہے کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس کو وقت فضیلت میں ادا کرنا چاہیے، اور ان اوقات میں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح مال و منال کے لیے بحث و مباحثہ اور مطالعے کے لیے وقت معین کیا جاتا ہے، اسی طرح عبادت کے لیے بھی وقت معین کرنا چاہیے جس میں دیگر امور سے فارغ ہو کے تاکہ حضور قلب ہو لب و مغز عبادت ہے۔ لیکن اگر یہ میری طرح تکلف سے ادا کرے اور بندگی معبود کی ادائیگی کو امور زائدہ میں سے قرار دے تو پھر اس کی ادائیگی کو آخر وقت تک کے لیے مؤخر کر دے گا، اور بجا لانے کے وقت بھی چونکہ اپنے عظیم امور کی انجام دہی کو جو اس کی نظر میں اہم ہے اس سے مزاحم سمجھتا ہے، اس لیے اگر پڑھتا بھی ہے تو ہاتھ پیر توڑ کے پڑھتا ہے۔ البتہ اس عبادت میں نورانیت نہیں ہوتی، اور ایسا شخص غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے اور نماز کے بارے میں سستی کرنے والا شمار کیا جاتا ہے۔ نماز کو خفیف شمار کرنے سے میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں کہ اس موضوع کی روایات کو پوری طرح سے ذکر کیا جائے، البتہ بعض کو عبرت کے لیے ذکر کرتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا، اپنی نماز کے بارے میں سستی نہ کرو، اس لیے کہ رسول خدا نے مرتے وقت فرمایا تھا، جو شخص اپنی نماز کے بارے میں استخفاف کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ بھی مجھ سے نہیں ہے۔ جو نشہ آور چیزوں کو پیے نہیں، بلکہ خدا کی قسم نہیں، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ جناب ابو بصیر کہتے ہیں، امام موسیٰ قاسم علیہ السلام نے فرمایا، جب میرے باپ کے مرنے کا وقت قریب آیا تو مجھ سے فرمایا، اے بیٹا جو شخص نماز کو خفیف سمجھے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں روایات تو بہت ہے، لیکن اہل عبرت کے لیے یہی کافی ہے۔ خدا جانتے ہیں کہ رسول خدا سے جدائی، ان کی حمایت سے خارج ہونا یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، اور حضرت اور ان کے اہل بیت کی شفاعت سے محرومی کتنی بڑی رسوائی ہے۔ یہ گمان بھی کیجیے گا کہ حضرت کی شفاعت کے بغیر کوئی رحمت حق اور بہشت موعود کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ہر جزئی چیز کو بلکہ خیالی نفع کو اس نماز پر مقدم کرنا جو رسول خدا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور خدا کی رحمت تک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور نماز کے بارے میں سستی کرنا، کسی عذر کے بغیر اس کو آخری وقت تک ٹال دینا، اس کے حدود کی حفاظت نہ کرنا، یہ نماز کو سبک سمجھنا اور اس کے بارے میں سستی کرنا ہے کہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو رسول خدا اور ان کے اہل بیت کی گواہی کی بنا پر تم ان کی ولایت سے خارج اور ان کی شفاعت سے محروم ہوگے۔
اب یہ سوچو کہ اگر تم ان حضرات کی شفاعت کے محتاج ہو اور چاہتے ہو کہ تمہارا شمار حضرت کی امت میں ہو تو اس امانت الہی نماز کو عظیم سمجھو اور اس کی اہمیت کے قائل ہو جاؤ، ورنہ تم جانو اور تمہارا کام خدا اور اس کے اولیاء تمہارے عمل کے محتاج نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا خطرہ یہ کہ اگر تم نے اہمیت نہ دی تو کہیں اس کا نتیجہ ترک نماز کی صورت میں ظاہر نہ ہو اور ترک نماز کے بعد انکار تک کی نوبت نہ پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو تمہارا کام تمام ہوا اور شقاوت ابدی اور ہلاکت دائمی تم کو نصیب ہوگی۔ اور اس وقت کی فراغت سے زیادہ اہمیت فراغت قلب کی ہے، بلکہ فراغت وقت در حقیقت اس فراغت کا مقدمہ ہے، اور وہ اس طرح کہ انسان عبادت میں مشغولیت کے وقت اپنے کو تمام مشغولیات اور دنیاوی رنج و غم خالی کر دیتا ہے، اور اب قلب کی توجہ متفرق امور و پراگندہ خیالات سے ہٹ جاتی ہے، اور دل عبادت اور مناجات کے لیے خالی ہو کر خدا کی طرف ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جب تک قلب فارغ نہ ہو اس وقت تک نہ خدا کی طرف نہ اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتا۔ لیکن ہماری بدبختی یہ کہ ہمارے تمام پراگندہ خیالات اور متفرق انکار سب عبادتی کے وقت کے لیے ذخیرہ ہوتے ہیں۔ ادھر نماز شروع کی اور ادھر سارے خیالات اور بھولی بسری باتوں کی یلغار ہو جاتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہی گویا دکان کا دروازہ کھل جاتا ہے یا حساب کا دفتر کھل جاتا ہے، یہ گویا مطالعے کے لیے کتاب کھل جاتی ہے۔ دل تو دوسرے امور میں لگ جاتا ہے اور عمل سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اور ہوش اس وقت آتا ہے جب حسب عادت سلام پھیرتے ہیں۔ یہ عبادت رسوا کن ہے اور یہ مناجات شرم انگیز ہے۔ میرے عزیز، تم یہی فرض کر لو کہ جیسے تم کسی ایک ناچیز بندے سے گفتگو کر رہے ہو۔ تم کو کیا ہو گیا کہ دوست کی گفتگو کے ساتھ کسی اجنبی سے گفتگو کرنے لگو۔ جب تک دوست سے موضوع گفتگو رہتے ہو پوری توجہ کے ساتھ اسی سے مشغول رہتے ہو، لیکن جب ولی نعمت اور پروردگار عالیان سے گفتگو اور مناجات کرتے ہو تو اس سے بالکل غافل ہو کر دوسرے امور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ کیا بندوں کی عزت خدا سے زیادہ ہے، یا بندوں سے گفتگو کی قیمت قاضی الحاجات کی مناجات سے زیادہ ہے؟ جی ہاں، ہم کو اور آپ کو نہیں معلوم کہ خدا سے مناجات کیا چیز ہے۔ ہم خدائی تکلیفوں کو سر کا بوجھ سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کو آدمی پر لادا جاتا ہے اور وہ زندگی کا بوجھ بن جائے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اصل بنیاد کی اصلاح کرنی چاہیے، خدا پر ایمان، انبیاء کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اصلاح کار ہو سکے۔ یہ ساری بدبختیاں ضعف ایمان اور سستی یقین سے پیدا ہوتی ہیں۔ سید ابن طاووس کا ایمان ان کو ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے کہ اول بلوغ کو عید قرار دے دیتے تھے، اس لیے کہ خداوند عالم نے ان کو مناجات کرنے کی اجازت دے دی اور ان کو لباس تکلیف سے آراستہ کر دیا۔ واقعاً ذرا آپ سوچئے کون سا قلب ہے کہ اتنی نورانیت اور صفائی باطنی رکھتا ہے، اور اگر ان سید جلیل القدر کا عمل تمہارے لیے حجت نہیں تو سید الموحدین اور ان کی اولاد معصومین کا عمل تو محبت ہے، اولاد معصومین کا عمل تو حجت ہے۔ ان بزرگوں کے حالات اور عبادتوں کی کیفیت اور مناجات کو دیکھو۔ بعض حضرات ایسے تھے کہ نماز کے وقت ان کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، اور اس خوف سے کہ کہیں امر الہی کے بارے میں کوئی لرزش نہ ہو جائے ان کا جسم کپکپانے لگتا تھا، حالانکہ حضرات معصوم تھے۔ مولائے کائنات کے بارے میں مشہور ہے کہ پائے مبارک میں تیر چبھ گیا تھا جس کے نکالنے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن نماز میں اس تیر کو نکال لیا گیا کہ حضرت اس کی طرف متلفت بھی نہ ہو سکے۔ عزیزم، یہ مطلب محلات میں سے نہیں ہے، اس طرح کی مثال تو عادی لوگوں میں بھی مل جاتی ہے۔ مثلاً شدید غصہ اور محبت میں انسان ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے۔ میرے ایک باوثوق دوست نے بتایا، اصفہان میں کچھ بدماش لوگوں سے میرا جھگڑا ہو گیا۔ مار پیٹ کے دوران میں نے دیکھا ایک آدمی مجھے گھونسے مار رہا ہے، میں متوجہ نہ ہوا کہ کیا ہے۔ جب جھگڑا ختم ہو گیا میں اپنے آپ میں آیا تو پتہ چلا کہ چاقو سے کئی زخم ان لوگوں نے مجھے لگائے تھے، جس کی بنا پر میں کئی دن بستر بیماری پر پڑا رہا، اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے کہ جب نفس کسی بات کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہو جاتے ہیں تو ملک بدن سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور اس کے احساسات بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی نظر میں صرف ایک بھی بات رہتی ہے، ہم خود بھی بحث و مباحثے میں نعوذ باللہ
دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو ہم بالکل غافل ہو جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے، مگر افسوس ہم ہر چیز کی طرف پوری توجہ رکھتے ہیں سوائے خدا کی عبادت کے۔ اسی لیے ہم کو یہ بات بعید معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہرحال غیر حد سے قلب کا فارغ ہونا بہت ضروری ہے کہ اور انسان کو چاہیے اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا بھی سہل و ممکن ہے۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مدت تک انسان کو چاہیے کہ دائرۂ خیال کو اپنے قبضے میں رکھے، اس کو اس شاخص پر جانے نہ دے۔ ایسا کرنے سے تھوڑی سی مدت کے بعد رام ہو جائے گا اور پھر انسان کو بھی آرام ہو جائے گا اور متفرق امور کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی اور خیر اس کی عادت بن جائے گی، الخیر عادت، اور پھر شخص فارغ البال خدا اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور ان سب سے اہم جس کو دیگر امور کا مقدمہ سمجھنا چاہیے وہ حضور قلب ہے، کہ یہی روح عبادت ہے اور حقیقت ہے، اسی سے وابستہ ہے۔ اس کے بغیر عبادت کی نہ کوئی قیمت ہے اور نہ وہ مقبول بارگاہ ہو سکتی ہے۔ چنانچہ روایت میں بھی آیا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام و امام جعفر صادق علیہ السلام نے فضیل بن یسار سے فرمایا، تمہاری نماز تمہارے لیے بس اسی قدر مفید ہے جتنے حصے میں تم کو توجہ قلب حاصل رہی ہو۔ اگر تم نے پوری نماز غلط طریقے سے پڑھی یا اس کے آداب سے غافل رہے تو اس کو لپیٹ کر پڑھنے والے کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں، میں نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کی ابا کندھے سے گر گئی اور حضرت نے آخر نماز تک اس کو سیدھا نہیں کیا۔ تو نماز کے بعد میں نے حضرت سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، تیرے اوپر وائے ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ میں کس کے سامنے تھا؟ سن، بندے کی صرف وہی نماز قبول ہوتی ہے جو توجہ قلب کے ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا، میں آپ پر قربان جاؤں، تب تو ہم ہلاک ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا، نہیں، بلکہ خدا اپنے بندے کے لیے اس کی تکمیل نافلہ سے کر دیتا ہے۔ حدیث اربعہ میں حضرت امیر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے ہرگز کوئی شخص سستی اور اونگ میں نماز کے لیے نہ کھڑا ہو اور نہ اپنے بارے میں سوچے، اس لیے کہ وہ خدا کے سامنے ہے اور خدا بندے کی وہی نماز قبول کرتا ہے جو خلوص دل سے ہو۔ اس طرح کی روایات بہت ہیں۔ اسی طرح توجہ قلبی کے لیے بھی بہت سی روایات ہیں۔ میں یہاں پر ان میں سے بعض کو نقل کرتا ہوں اور اسی پر اکتفا کروں گا کیونکہ اہل اعتبار کے لیے وہ کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی یفور سے فرمایا، اے عبداللہ، جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ گویا یہ آخری وداعی نماز ہے اور یہ خطرہ ہو کہ اب دوبارہ پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اپنی نظروں کو سجدہ پر جما دو۔ اگر تم کو یہ معلوم ہو تاکہ تمہارے دائیں اور بائیں کون ہے تو نماز کو اچھی طرح بجا لاتا۔ یہ سمجھ لو کہ تم اس خدا کے سامنے ہو جو تم کو دیکھ رہا ہے مگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اس مرد مومن کو دوست رکھتا ہوں جب نماز سے واجب کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو توجہ قلب کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے دل کو کار دنیا کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ جو بندہ نماز میں دل سے خدا کی طرف متوجہ ہوگا خدا بھی اس کی طرف توجہ کرے گا اور اپنی دوستی کے ساتھ قلوب مومن کو بھی محبت سے اس کی طرف متوجہ کرے گا۔ اب دیکھو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام مومنین کو دے رہے ہیں، مگر نصوص کے بیچارے ہم لوگ معرفت سے محجوب ہیں اور خدا کی توجہ سے بے بہرہ ہیں۔ خداوند عالم کی دوستی کی ہم کو خبر بھی نہیں ہے۔ ہم خدا دوستی کا قیاس بندوں کی دوستی پر کرتے ہیں۔ اہل معرفت کا بیان ہے، خدا اپنے محبوب کے لیے رفع حجاب کر دیتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ اس رفع حجاب میں کتنی کرامتیں ہیں اور اولیاء کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے اہم امید یہی رفع حجاب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد مناجات شعبانیہ میں فرماتے ہیں، پروردگار ہم کو کمال انقطاع عین الدنیا مرحمت فرما، ہمارے دلوں کی آنکھوں کو ان کی طرف نظر لطف فرما کر اس طرح کی نورانیت عطا کر دے جس سے دل کی آنکھیں حجاب آئے، نور کو چاک چاک کر کے معدون عظمت تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیرے عز و قدس پر جم جائیں۔ میرے معبود، یہ کون سی بصیرت قلوب کی نورانیت ہے جس کی خواہش تجھ سے اولیاء کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نورانیت کی وجہ سے تجھ سے واصل ہو جائیں۔ بہرحال یہ حجابائے نور کیا ہے جو ہمارے ائمہ معصومین کی زبانوں پر مستدلال ہیں؟
یہ معدن عظمت و جلال اور عز قدس و کمال کیا چیز ہے جو ان حضرات کا انتہائی مقصد ہے؟ ہم تو اس کے سمجھنے سے بھی آخر تک محروم ہیں۔ اس کے ذوق و شہود کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا۔ پروردگار، ہم تو تیرے سیاہ روح اور سیاہ روزگار بندے ہیں۔ ہم کھانے پینے، سونے، بغض و شہوت کے علاوہ نہ کچھ جانتے ہیں، نہ جاننے کی فکر میں ہیں۔ اس لیے تو ہی ہم پر نظر رہے، لطف فرما اور ہم کو اس سے بیدار کر اور اس مستی سے ہوشیار کر دے۔ بہرحال اہل کے لیے یہی ایک حدیث کافی ہے، جس کی بنا پر انسان کو چاہیے کہ محبت الہی حاصل کرنے اور اقبال وجہ اللہ کے لیے اپنی پوری عمر صرف کر دے۔ لیکن ہم جیسے لوگ جو اس وادی میں وارد نہیں ہوئے اور نہ اس میدان کے مرد ہیں، وہ دوسری حدیثوں سے تمسک کرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ایسی 2 رکعت نماز پڑھے جس میں اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو جب نماز ختم کرے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان جو بھی گناہ ہوں گے وہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور و فکر کے ساتھ 2 مختصر رکعتیں ایک رات کی عبادت سے بہتر ہیں۔